الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سامعین، آج ہماری سورہ الانفطار کی آیہ مبارکہ نمبر 12 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری کل آخری کلمات درس مبارک کے کلا بل تکذبون بالدین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے حسن و جمال کا اور اس پر اپنے انعامات کا اور اس کے حسن تخلیق کا اعلان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ افسوس ہے کہ اس کے باوجود تم دین کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ میرے احسانات کے بدلہ میں تم ہر لمحہ میرے دین پر قائم رہتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ تم جو عمل کرتے ہو یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں اتنا حسن و جمال، اتنے انعامات، اتنے اکرام سے نوازنے کے بعد تمہیں میں نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، میں نے تمہارے ایک ایک عمل کا پورے طور پر ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا بڑا واضح اصول ہے، جو شخص آپ کے لیے بہت کچھ کرے اور آپ اس کے لیے کچھ نہ کریں تو دنیا والے بھی اسے برداشت نہیں کرتے، لوگ بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جس کو اتنے انعامات سے نوازا جائے اور وہ کہے کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی احسان فراموشی ہوتی ہے، اور احسان فراموش دنیا کا انتہائی بدترین انسان ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے، بلائی کا بدلہ بلائی سے دیا جاتا۔ اب یہاں پہ فرمایا ان علیکم لحافظین، ہم نے تمہارے اوپر دو محافظ، تمہارے دو نگران مقرر کیے ہیں، دو فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جو وہ چلا رہا ہے، وہ ایک لفظ کن سے سارا نظام اس نے وجود میں لا دیا، تو کیا جو ذات ایک لفظ کن سے ساری کائنات کی تخلیق کر سکتی ہے، کیا وہ ہر معاملے کو خود چلا نہیں سکتی؟ چلا سکتی ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک عملی طور پر عالم الاسباب ہمارے سامنے رکھے۔ اسباب، ذرائع، وسائل، یہ ساری چیزیں اس نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، ملائکہ ہیں جن کی الگ الگ ڈیوٹی انہیں اسائن کی گئی ہے۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، ان کو ملائکہ کے سردار کو مختص کیا انبیاء کرام کے لیے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام لوگوں میں رزق تقسیم کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ کا کام بارش برسانا ہے، ہوائیں لانا ہے۔ اب یہ اسی طرح کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ انہیں سیاحین فرشتے کہا جاتا ہے، ملائکۃ السیاحین۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ وہاں جا کر ان کے اوپر رحمت کی چادر تان دیا کرے۔ جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اس جگہ پر۔ ان کی ڈیوٹی یہ کہ زمین میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں اللہ کے ذکر کے حلقے بنے ہوئے ہیں ان میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور ان کے اوپر سکینہ کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، سکینہ، سکون، رحمت کی چادر ان کے اوپر تان لو۔ اور ملائکہ کو حکم ہوتا ہے جب تک وہ وہاں بیٹھے رہیں، وہ نہ وہاں سے اٹھیں، اس وقت تک رحمت کی چادر ان کے اوپر کیے رہو۔ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اسلام جو ہے انفرادیت کا دین نہیں ہے،
اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اور یہ خاص طور پہ کہا گیا کہ جاؤ جہاں جہاں اللہ کے ذکر کے حلقے ہیں، اکیلے شخص کے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اکیلے اکیلے عبادت کرنے والے لوگوں میں بیٹھنا پسند نہ فرمایا، بلکہ اس حلقے میں آ کے بیٹھے جہاں سارے مسلمان مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات کر رہے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آقا کا عملی پیغام تھا کہ اسلام تمہیں اجتماعیت کا حکم دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اس پر اسلام نے زور دیا ہے، سب سے زیادہ۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو زاہد اور عابد ہے نا، اس پر عالم کو اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا ایک شخص جو دن رات مجاہدے میں، عبادات میں، ریاضت میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا عالم جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے اور باقی تبلیغ میں وہ لگا رہتا ہے، فرمایا اس کی عظمت ایسے ہے عابدین زاہدین پر جیسے مجھ محمد کی تم لوگوں پر فضیلت ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت، وہ دن رات عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اور وہ صرف فرض 5 پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ دین کے کام میں تبلیغ میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو صرف اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو میری پوری امت کو بچا رہا ہے۔ اصل یہ چیز ہے۔ تو اب یہاں پہ فرمایا گیا کرامن کاتبین، اب وہ کیا ہیں لکھنے والے؟ کاتبین، ان کا نام رکھا کرامن کاتبین۔ کرام کا معنی ہوتا ہے عزت والے، کرامت والے، شان والے، مقام والے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو 2 فرشتے ہیں نا دائیں بائیں، یہ بڑے ہی عزت والے ہیں، یہ بڑے ہی عزت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، جو ہم نے تمہارے کندھوں پر مقرر کر رکھے۔ شان والے کیسے ہیں؟ 5-7 حدیثیں میں نے ابھی پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت انس بن مالک سے بھی، حضرت سہل بن سعدی سے بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تمام نے یہ روایت بالاتفاق تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کرامن کاتبین ہیں نا، یہ اتنے معزز فرشتے ہیں، فرمایا 2 مقامات ایسے ہیں جہاں یہ تم سے الگ ہو جاتے ہیں اپنی شان اور حیا کی وجہ سے۔ فرمایا ایک اس وقت جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو، جو ہی تم بیت الخلاء میں جاتے ہو یہ فرشتے دروازے سے باہر رک جاتے، ٹھہر جاتے جب تک تم باہر واپس نہیں آ جاتے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا جب تم اپنی بیوی کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتے ہو تو فرمایا اس وقت یہ تم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو تنہائی میں بھی، علیحدگی میں بھی برہنہ نہ کرنا، اپنے آپ کو برہنہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو ہی تم برہنہ ہوتے ہو یہ ملائکہ فوری طور پر تم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان کا کرامن کاتبین ہونے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں بھی پڑھ رہا تھا، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل میں تشریف لے گئے، وہاں ایک شخص جو ہے وہ وہاں پہ نہا رہا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے کہو جلدی اپنا غسل مکمل کر کے فوری طور پہ اس کنڈیشن سے باہر آ جائے، کیونکہ اللہ کے جو کرامن کاتبین ہیں وہ تجھ سے دور ہو کر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء میں کم سے کم وقت کے لیے جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے باہر نکل آؤ۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، اس پر بہت سارا لکھا شارحین حدیث نے کہ اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا وجہ ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں۔ اور محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے اس حوالہ سے بڑی بڑی باتیں، خاص طور پہ یہ اہم بات یہ سن لیں کہ بعض لوگ واش روم کے اندر جا کے جب رفع حاجت کرتے ہیں تو تھوکتے ہیں، اس طرح کی باقاعدہ میں نے کئی دفعہ باتیں جاتے یا آواز بھی سنتا ہوں، کھنگارتے بھی ہیں۔ ایسا انتہائی سخت منع ہے، سخت منع ہے بیت الخلاء کے وقت۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جناب وہ باقاعدہ سیرن نوشی کرتے ہیں، یہ انتہائی ناجائز کام ہے، انتہائی ناجائز کام ہے۔
بھئی ایسی کیا وجہ بنی ہے؟ اور وہ کوئی لوگ ایسے کہتے ہیں جی وہ اس کے بغیر ہماری رفع حاجت بھی نہیں ہوتی. یہ محض آپ کے اپنے بنائے ہوئے خیالات اور تصورات ہیں. اگر ایسا ہوتا تو باقی لوگ کیسے پہ چلے جاتے؟ تو یہ انتہائی کبھی حرکت ہے. اعتکاف کے دوران یہ واش روم مجھے استعمال کرنے کا وہ ظاہر ہے موقع ملتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ واش روم میں جاتے ہیں تو وہاں سے سگریٹ کی بڑی اسمیل آتی. جو بندہ سگریٹ نہ پیتا ہو جی اس کو اس کی بہت ہی خطرناک اسمیل آتی. چاہے وہ کوئی بندہ ٹوتھ پیسٹ کر کے بھی آ جائے نا جی، تو اس سے جو ہی ملو نا بغل گیرو تو اس کے منہ سے فوراً اسمیل آ جاتی. یہ سگریٹ جو بندہ نہیں پیتا ظاہر ہے جس نے زندگی میں کبھی اس کی اسمیل لی نہیں ہے تو اس کو بہت سینسیٹیو اس کی اسمیل ہوتی. تو یہ ظاہر ہے ہمارے لوگ ہی آتے ہیں یہاں پہ، اور تو کوئی نہیں آتا یہاں پہ. عیسائی تو آتا کوئی نہیں ہے، مسلمان ہی آتے ہیں. تو یہ آداب بیت الخلاء میں سے لازمی چیز ہے اور یہ حدیث پاک ہے، اس کا یہ خیال رکھیں. آگے فرمایا گیا یہ کرتے کیا ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی عمل کرتے ہو تمہاری ایک ایک بات کو یہ تحریر کر رہے ہیں، اسے جانتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جو عمل تو کر لیا، فرشتوں نے دیکھا، وہ لکھ لیا. ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل ہو رہا ہے وہ تو فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہم ارادہ کرتے ہیں اچھائی کا یا برائی کا وہ انہیں کیسے پتہ چل جاتا؟ ملائکہ کو، یہ کرامن کاتبین کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن، جب کوئی مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک خوشبو ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے ایک خوشبو ظاہر ہوتی ہے. فرمایا وہ مومن کی ایک اپنی خوشبو ہے جو کسی خوشبو کے محتاج نہیں ہے، اور وہ ہر انسان کی ایک ذاتی خوشبو ہوتی. کبھی اس پہ تجربہ کیجیے گا. اور فرمایا جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو ظاہر ہوتی ہے اور فرشتے اس کو محسوس کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمارے ارادوں پر بھی پہرا ہے. بندہ مومن کے تو ارادے بھی دیکھے جاتے ہیں. ارادہ بہت بڑی چیز ہے. ارادہ ہے کیا؟ نیت. نیت کا نام ارادہ ہے. اور امام بخاری پوری بخاری میں سب سے پہلے جو حدیث لائے ہیں، حتیٰ کہ بعد الوحی، حالانکہ سب سے پہلا ٹاپک ہونا چاہیے تھا، امام بخاری نے اس سے پہلے بھی یہ حدیث یہ رکھی ہے، انما الاعمال بالنیات. امام بخاری پر خود اعتراض ہوا کہ جناب آپ کو تو بعد الوحی سے آغاز کرنا چاہیے تھا، آپ نے اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کیا ہے کہ سارے دین کا مدار جس پہ کھڑا ہے وہ تو انسان کی نیت ہے. وہ تو انسان کی نیت ہے، عمل پہ نہیں ہے، نیت پہ ہے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. نماز پڑھنا کتنا اچھا عمل ہے، دنیا کا بہترین عمل ہے، حسن عمل ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایک بندہ نماز میں کھڑا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ شخص ہلاک ہو گیا. فویل للمصلین ہے نا قرآن میں، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. دنیا کا حسین ترین عمل نماز ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے یہ شخص، بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، نمازی ہے، کمال کا عمل ہے، اللہ فرما رہا ہے برباد ہو جا تو. کیا ہوا ایسا؟ بھائی کوئی عمل تو ایسا بربادی والا وہ کر نہیں رہا، عمل تو وہ اچھائی والا کر رہا ہے. فرمایا تم دیکھ نہیں رہے ہو، میں اس کے عمل کو نہیں، میں تو اس کی نیت کو دیکھ رہا ہوں. نیت ہے، لوگ کہیں گے واہ 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 بڑا ہی نمازی ہے، بڑی ہی نمازاں پڑھتا ہے. شیطان ہم پہ کس طرح اٹیک کرتا ہے. شیطان سے ہر لمحہ باخبر رہیے، اپنے دشمن کے حربوں سے ہر لمحہ باخبر رہیے. اور سب سے زیادہ پتہ ہے اٹیک کس پہ کرتا ہے؟ جو شخص اللہ کی طرف چل رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ اٹیک وہ اس پہ کرتا ہے. خالی گھر میں تو چور کبھی نہیں نہ آتا، چور اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں کچھ رکھا ہو. سمجھے جی میری بات؟ ہاں جی. آپ سے زیادہ ہم پہ اٹیک کرتا ہے، ہم سے زیادہ ان طالب علم پہ اٹیک کرتا ہے جو مدرسے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہوتے تھے شیطان جو ہے، ایک دن اس سے پوچھا گیا جب وہ اپنے شترون سارے اس کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ نے حدیث فرمائی
کہ وہ پوچھتا ہے اپنے سارے شتونگڑوں سے، بتا تو نے کیا کیا؟ جی آج میں نے 2 بندوں میں لڑائی دلوا دی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو نے کیا کیا؟ جی میں نے میاں بیوی میں لڑائی کر کے طلاق دلوا دی۔ اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو بتا؟ جی میں نے اس سے زنا کروا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور تو بتا؟ میں نے جو اس سے سود کا کاروبار کروا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ تو نے کیا؟ برائیاں ساری ہوتی نہیں۔ ایک آیا، اس نے کہا جی میں نے آج یہ کام کیا ہے، ایک طالب علم دین سیکھنے جا رہا تھا، میں نے وسوسے ڈالے اور آج اس کو واپس گھر بھجوا دیا ہے، وہ دین سیکھنے آج نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے قرب الیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ذرا میرے قریب ہو جا۔ اس کو اپنی باہوں میں لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، کہتا واہ واہ واہ، کسی نے کچھ کام نہیں کیا، سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے۔ تو نے اس بچے کو روکا ہے جو دین سیکھنے جا رہا تھا، اگر وہ سیکھ لیتا تو واپس آ کر لوگوں کو وہ دین پڑھ کے عالم بنتا، لوگوں کو برائی سے روکتا، میرے بارے برائیاں بیان کرتا۔ تو نے بہت اچھا کیا کہ ہمارے مقابلے میں جو ایک شخص کھڑا ہونا تھا تو نے اس کو اس مشن سے دور کر دیا۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تو فرمایا گیا جو شخص جو دین کا طالب علم ہے، جب وہ جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے، قرآن و سنت سیکھنے کے لیے، تو رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو شیطان کو سمجھیے، یہ جہاں انسان اس نیکی والے کام کی طرف چلتا ہے وہاں وہ آ کے اٹیک زیادہ کرتا ہے۔ جو آ نہیں رہے وہ تو اس کے پکے کسٹمر ہیں۔ نئے کسٹمر ڈھونڈے جاتے ہیں نا جی، بزنس سے آپ کو سمجھا دوں، بزنس والے لوگ جلدی سمجھ آئیں گے۔ جو کسٹمر آپ کے پرماننٹ ہوتے ہیں انہیں آپ کو ان کا کوئی فکر نہیں ہوتا، ان کو آپ ڈسکاؤنٹ بھی نہیں زیادہ کرتے، لیکن جو نیو کمر ہوتا ہے، پہلا کسٹمر ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی آپ کو میں کسٹمر ہمارے کے لیے آپ کو زیادہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں، ایسے ہی کرتے ہیں نا جی، پکا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو اس کے پرماننٹ کسٹمر ہے وہ کہتا ہے تھا پکے نے، جو نہیں آ رہے ان کو تو اپنا کسٹمر بنانا ہے۔ اس لیے بی اویئر، ہر لمحہ باخبر رہیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تو عمل تم کرتے ہو اس کو یہ جانتے ہیں۔ اس میں آخری بات رہ گئی وہ کافروں کے حوالہ سے کہ کافر جو ہیں ان کے یہ ملائکہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں جو کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اس پہ تو یقین نہیں رکھتے کہ کوئی فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 روایتیں ہیں کہ ان کے کافروں کے تو ہوتے ہی نہیں، چونکہ وہاں نیکی والا تو ان کا عمل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو وہ عمل کرتے ہیں یہ کوئی انسانی بھلائی والا، تو اس کا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی صلہ عطا کر دیتا ہے کسی بھی صورت میں۔ ٹھیک ہے، بندہ مومن ہی ہے جس کے نیکی کے عمل کو اللہ محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر بھی مقرر کیے ہیں، تو پھر سوال کیا گیا کہ دایاں فرشتہ کیا کرتا ہے جی؟ ان کی تو نیکی کوئی نہیں ہے، ان کی تو برائی والا یہی معاملہ ہے۔ فرمایا اللہ نے اس کو گواہ بنایا ہے اس پر کافروں کے حق میں۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔